اس معصوم بچے نے یہ سوال کیا مرزا مسرور، حضور حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی وہ مسلمان بن جاتا ہے، لیکن پھر پاکستان میں جو احمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے احمدی وہاں پر؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سارا مسئلہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لو بشک، تو محمد رسول اللہ جو تم کہتے ہو نا، تو تمہاری مثال دل میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے بجائے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہوتے ہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نبی، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام کو مانتے ہو، جو غلط ہے. ابھی تو حدیث پڑھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آنسر نے فرمایا تھا ان کو کہ تم نے اس کو دل چیر کے دیکھا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں لگا، اس صحابی کو تو پتہ نہیں لگا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا ظاہری کلمہ پڑھا ہے. لیکن یہ آج کل کے جو مولوی ہیں پاکستان میں، یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تم دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، تم غلط پڑھتے ہو، اس لیے ہم تمہیں مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جو مرضی کریں. تو ان کے دماغ خراب ہو جائیں، پھر اسی طرح ہوتا ہے نا، کوئی دلیل تو نہیں ہوتی اس کی. مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس کلمے کے اندر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اس سے مراد کس کو لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں مکہ مدینہ والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتا ہوں. تو میں نے جب اسے اس بات پہ پکا کر لیا کہ تم واقعی ان کو مراد لیتے ہو، تو پھر میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا اگر دنیا میں کوئی اور بندہ کہے کہ فلاں قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر جو محمد رسول اللہ ہے وہ میں ہوں، تو اس نے کہا جی یہ تو سری کفر ہے، یہ تو سری غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، وہ جاہل انسان ہے. تو پھر میں نے اس وقت وہ کتاب اس کے سامنے پیش کی اور پھر وہ خاموش ہو گیا. یہ اس بچے کا بھی جو سوال تھا وہ اسی نوعیت کا تھا. چلے میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں. یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18. اس کتاب کا جو صفحہ ہے وہ تقریباً 207 صفحہ ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی. اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے کوئی زیر زبر کی غلطی کوتاہی ہو جائے تو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء للکفار رحماء بینہم. اب اس آیت مبارکہ کے تحت جب یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ آپ ہیں. 1450 سال گزر کے پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر مرزا قادیانی نے کہا کہ اب تقریباً 1400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وحی مجھ پر کر دی ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے وہ پیج آپ کو دکھاتا ہوں. انشاءاللہ اس کا سکین میں لگا دوں گا ویڈیو کے اندر. یہ دیکھیے، اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے. اب آگے دیکھیے، کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب مجھے بتائیے جب یہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو مکہ مدینہ والے محمد رسول اللہ تھے. اب 1400 سال کے بعد یہ وحی پتہ نہیں وہ ایل لایا کہ آئل لایا، ٹچی ٹچی لایا کہ درشنی لایا، حفیظ لایا کہ شیرو لایا. ہمیں نہیں پتا مرزا قادیانی کے فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ جب یہ مرزا قادیانی کے پاس نعوذ باللہ وحی لے کے آیا تو مرزا قادیانی نے کہا کہ اب اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ کہا ہے اور مجھے رسول کہا ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا. اب جب میں نے یہ کتاب اس قادیانی کے سامنے پیش کی، یہی سوال جو بچے نے کیا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بتاؤ اس آیت کا مصداق مرزا قادیانی ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جب اس قادیانی نے پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار ہمیں تو یہ باتیں بتائی نہیں گئی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی ہیں؟ مربیات نہیں پڑھی. تو وہ وضعی بیچارہ کیسے پڑھے؟